اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے مرکب اضافی۔ اس سبق میں ہم 4 چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، مرکب اضافی کی تعریف۔ نمبر 2، مرکب اضافی کے اجزاء کے نام۔ نمبر 3، مرکب اضافی کی پہچان کے کچھ قواعد۔ نمبر 4، مرکب اضافی کا اعراب۔ تو ہم پہلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے مرکب اضافی کی تعریف۔ وہ مرکب ناقص جس میں ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کلمہ کی طرف ہو، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو اس میں کتاب کی نسبت لفظ اللہ اسم جلالت کی طرف کی گئی ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ جیسے رسول اللہ، اللہ کے رسول، کلام اللہ، اللہ کا کلام، بیت اللہ، اللہ کا گھر وغیرہ۔ تو مرکب اضافی کی تعریف مکمل ہوئی۔ اب اس کے اجزاء کے نام۔ مرکب اضافی میں پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ 2 مرحلے ہمارے مکمل ہوئے۔ اب ہم مرکب اضافی کی علامات کے جو علامت ہیں اور جو اس کے قواعد ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرکب اضافی کے پہچان کا پہلا قاعدہ اور پہلی علامت، 25 الفاظ وہ ہیں جو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ 25 الفاظ یہ ہیں: کل، بعد، قبل، بعد، فوق، تحت، قدام، خلف، عند، ذو، علو، غیر، مثل، نحو، دون، حیث، امام، مع، بین، ای، سائر، کلا، کلتا، لدا، لدن۔ تو یہ 25 الفاظ وہ ہیں جو مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی لفظ آتا ہے تو یہ مضاف ہوں گے، اور ما بعد مضاف الیہ۔ قاعدہ نمبر 2، نکرہ کے بعد اگر معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ جیسے کتاب اللہ، کتاب جو ہے یہ نکرہ ہے، کیونکہ کتاب کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ لفظ اللہ یہ معرفہ کی قسم ہے، علم۔ تو دیکھیں نکرہ کے بعد معرفہ ہے کتاب اللہ، تو لفظ کتاب جو ہے یہ مضاف ہے، اور لفظ اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے۔ نمبر 3، اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہو تو اسم کو مضاف بنائیں گے اور ضمیر کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ جیسے قلمک، تیرا قلم، تو اس میں قلم جو ہے یہ اسم ہے اور کاف جو ہے یہ ضمیر مخاطب ہے، تو قلم یہ مضاف بنائیں گے اور کاف ضمیر کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ اسی طریقے قلمہ، اسی طریقے سے رسولہ، کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو عبدہ و رسولہ کو دیکھیے، عبد جو ہے وہ اسم ہے اور ہو ضمیر ہے، ورسولہ میں رسول جو ہے وہ اسم ہے اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، تو اس میں عبد اور رسول کو مضاف بنائیں گے اور ہو ضمیر کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 4، 3 سے لے کر 10 تک اسماء اعداد، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، تو یہ الفاظ مضاف ہوں گے۔ اسی طریقے سے 100 اور 1000 یہ بھی ما بعد کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے 3 رجال، تو 3 جو ہے
یہ مضاف ہے اور رجالن یہ مضاف الیہ ہے۔ قاعدہ نمبر 5، ابن، ابنتن، بنتن، جب یہ دو ناموں کے درمیان آئے تو پہلے نام کے لیے اس کو صفت اور اس کے بعد جو نام ہوگا دوسرا نام اس کے لیے ہم اس کو مضاف بنائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا تیسرا مرحلہ بھی مکمل ہوا، مضاف اور مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی کی پہچان کے قواعد۔ اب ہم مرکب اضافی کے اعراب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو مضاف الیہ ہوگا دوسرا جز مرکب اضافی میں وہ تو ہمیشہ مجرور ہوگا، کسرہ آئے گی، زیر آئے گی اس پر، کتاب اللہ، رسول اللہ، تو یہ ہمیشہ مضاف الیہ تو مجرور ہوگا۔ جو مضاف ہے اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، یعنی اس پہ رفع بھی آ سکتی ہے، نصب بھی آ سکتی ہے اور اس پر جر بھی آ سکتی ہے، کسرہ زیر۔ تو یہ انشاءاللہ جیسے ہم مرفوعات، منصوبات، مجرورات پڑھیں گے تو اس میں ہمیں مضاف کا اعراب معلوم ہوگا۔ دوسرا قاعدہ مرکب اضافی کے اعراب کا کہ مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں آتا۔ تیسرا قاعدہ مرکب اضافی کے اعراب کا، مضاف اگر تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہو تو نون تثنیہ اور نون جمع آخر سے گر جائے گا۔ جیسے ہم قلم سے تثنیہ بنائیں گے قلمانی، اس کا مطلب ہے دو قلم۔ اگر ہم اس کو زید کی طرف مضاف کر دیں اور کہیں قلمانی زیدن، تو اب قلمانی کا جو نون ہے یہ گرا دیں گے اور اس کو اب کہیں گے قلما زیدن۔ اسی طریقے سے مسلمون، یہ جمع کی مثال ہے، اس میں دیکھیے مسلمون میں نون ہے، لیکن جب ہم اس کو مضاف کریں گے جیسے کہ مسلمو پاکستان، تو ہم یہ نون جو تھا وہ ہم نے حذف کر دیا۔ تو نون تثنیہ کا ہو یا نون جمع کا ہو، جب ہم اس کو مضاف کریں گے تو وہ نون گر جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ نکرہ اگر نکرہ کی طرف مضاف ہو، یعنی مضاف بھی نکرہ ہے، مضاف الیہ بھی نکرہ ہے، تو یہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ نحو مثلو غیرو، یہ تین لفظ نحو مثلو غیرو، تین لفظ ایسے ہیں کہ اگرچہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہوں اس کے باوجود یہ نکرہ رہتے ہیں۔ الحمدللہ مرکب اضافی کی تعریف، اس کے اجزاء کے نام، اس کی پہچان کے قواعد و علامات اور اس کا اعراب مکمل ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔